والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا بھر کے انسان وہ عملاً طور پر بیج لگا رہے ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، چاہے پاکستان کے رہنے والے ہیں یورپ کے رہنے والے، دنیا کے جس کونے میں جو بھی انسان ہے وہ بیج لگا رہا ہے. اب یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی کوئی مکئی کا بیج لگا رہا ہے، کوئی گندم کا بیج لگا رہا ہے. آپ ہر انسان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیج لگا رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم زبان سے جو بھی بولتے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے بیج لگ رہا ہے. ہم قدم سے جو بھی چلتے ہیں وہ بھی آخرت کے حساب سے بیج لگ رہا ہے. اور آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، یہ سارا کیا ہے؟ بیج لگا رہے ہیں. اور اس بیج کے بدلے میں آخرت میں یا تو میرے اور آپ کے لیے جنت کے باغ بن رہے ہیں، جنت کے محل بن رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مہمانیاں تیار ہو رہی ہیں، یا تو آخرت میں اس کے بدلے میں میرے اور آپ کے لیے عذاب تیار ہو رہے ہیں. ڈاد مسجد ڈاد مندر ڈاد جو کچھ رہندا ہی پر کسے دا دل نہ ڈاوی رب دلا وچ رہندا ہی. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو گرا دینے کا کوئی کہہ دے ہم سے برداشت نہ ہوئے گا، ہم اس کو فوراً قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو مارنے کے لیے ادھر جائیں گے. کمزور سے کمزور ایمان والا اس کے لیے تیار ہو جائے گا. اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف نعوذ باللہ پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بڑی بے ادبی کر لی ہے، یہ اس نے بڑا گناہ کر لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دے دینا خانہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان کو یعنی آپ نے اس کی ماں یا بہن کو گالی دے دی تو یہ گالی دینا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ ڈال مسجد ڈال مندر ڈال جو کچھ کہتا ہی پر کسی دا دل نہ ڈالی رب دلا وچ رہندا ہی. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کو یہ انسان بڑا پیارا ہے. انسان کے بول وہ بھی آخرت کے اعتبار سے بیج لگ رہے ہیں، انسان کا دیکھنا بھی بیج لگ رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو لگ گیا دھوکہ کہ ہم دنیا میں ایسے ہی آگے بھائی اور یہاں پر رہنا ہے اور رہ کر چلے جانا ہے. سارے انسانوں کو لگا دھوکہ. اس دھوکے کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا. کیوں؟ انسان یہ سمجھنے لگا کہ مال بنا لیں گے، دنیا بنا لیں گے اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کے محل اور دنیا کی بڑائی یہ ہماری ہو جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. انبیاء کرام آ کر یہ بتلاتے رہے کہ نہیں نہیں، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے. کامیابی اگر دنیا کی ہوتی تو فرعون کامیاب
نمرود کامیاب ہو جاتا، حامان کامیاب ہو جاتا، شداد کامیاب ہو جاتا، نہیں، کامیابی تخت اور تاج اور اسلحے اور توپ اور تفنگ میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم میں ہے اور وقت کے جو نبی تھے ان کے طریقوں میں۔ کامیابی کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو بندہ دنیا سے جب چلا جائے تو قبر ہی میں اس کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ یہ کامیاب ہو گیا، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اس کو علی رضی اللہ عنہ ایسے مثال دینے لگے کہ قبر تو آخرت میں کیا ہے، عمل کا صندوق ہے۔ کیا کریں آپ، کھڑے کھڑے نوٹ ڈالیں گے اپنے باکس میں تو کیا نکلیں گے اس میں سے؟ اچھے نوٹ، چمکدار اور اچھے والے نوٹ اگر آپ ڈالیں اپنے بکسے میں تو کیا نکلیں گے؟ اچھے نکلیں گے نا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کیا کریں کہ پھٹے ہوئے پرانے ایکسپائر نوٹ لا کے ڈالیں تو وہی نکلیں گے۔ اسی طرح سے میں اور آپ ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں، 7 ارب کے قریب دنیا میں انسان برس ہیں۔ کتنے وہ کیا کریں؟ آباد ہیں۔ تو سارے انسان آخرت کے اعتبار سے دنیا میں بیج لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے بیج، ان کی ایک مثال جو بھی سمجھ لیں، کیا ہوا کہ بیج ہم لگائیں آم کے تو کیا کاٹیں گے؟ پھل ملے گا آم کا۔ بیج ہم لگائیں گندم کے، گندم ملے گی۔ بیج ہم لگائیں باجرہ تو باجرہ ہی ملے گا۔ اب ہوا کیا، دھوکہ مجھے رات کو لگ گیا، ہم دنیا میں بڑے نافرمان بن کر زندگی گزارنے والے بن گئے، اللہ کے احکام، حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، مال کمانا اس کو مقصد بنا لیا، دنیا کمانا مقصد بنا لیا، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ لگ گیا ہے دھوکہ کہ دنیا میں جو بیج ہم لگا رہے ہیں وہ بیج ہم دیکھیں کون سے لگا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نکلے گھر سے اور انہوں نے کیا کیا، دن پورا جا کر اپنے کھیت کے پاس بیٹھے رہے، دوستوں سے گپ شپ کی، رشتے دار ہیں ان کو چائے پلائی، اور رات کو آ کر اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا میں نے بڑی شاندار فصل لگائی ہے، اور یہ فصل جب تیار ہوگی پوری دنیا میں اس کو ہم کیا کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے، بڑا نفع حاصل ہوگا، اور ایسے اور ویسے۔ تو جب دیکھا تو بزرگوں نے بیج لگائے تھے کیکر کے، کیا لگائے؟ بیج لگا کر آئے کیکر کے، آ کر کہا کہ بڑا نفع ہوگا۔ اچھا جی ابا جی اب پیکنگ کیسے کریں گے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو فصل ہماری کپاس یا کاٹن وہ کیا تیار ہوگا اس کا انتظام کیسے کریں گے، اور اس پر بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو بیج کیکر کے لگائے، بیج لگا کر آئے کیکر کے، اور یہ کہے کہ آم لگ جائیں، درخت لگا کر آئے کیکر کے، اور یہ کہے اس پہ امرود اور انار اور بالٹا لگ جائے، تو یہ اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اس دھوکے سے ہم نے نکلنا ہے، اور دھوکے سے نکالنے کے لیے کون آتے تھے؟ جیسے پہلے عرض کیا، انبیاء اور رسول دنیا میں آتے تھے، آ کر وہ سمجھاتے تھے کہ لوگوں اس مال اور ملک اور عہدے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، عزت اللہ دینے کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا کے انسان مل کر ذلیل نہیں کر سکتے، ذلیل کرنے کا فیصلہ اللہ کر لے، ساری دنیا والے انسان مل کر عزت نہیں دے سکتے۔ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، خوشی، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ ایسی ذات ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لہ مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کون ہے؟ للہ امر جمیعا، آرڈر اور حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہم نے بڑی ترقی کر لی، پورے 7 ارب دنیا کے انسانوں کو چیلنج اللہ کی طرف سے کہ کیا کرو کہ ایک مکھی بنا کر بتاؤ، مکھی کا پر وہ بنا کے بتاؤ۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، گھاس کا ایک تنکا نہیں بنا سکتے، گھاس چھوٹی سی، اس کا تنکا، ریت کا ایک ذرہ،
اسے پیدا نہیں کر سکتے. اللہ خالق ہے، حقیقی خالق ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، یعلم مفاصل الجبال ومکاحل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارضا. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے. آپ کے فیکٹری کے بلاک کا وزن نہیں، پورے دنیا کے پہاڑوں کا، یہ گنگا چوٹی کا وزن کتنا ہے، یہ ہمالیہ، یہ کیٹو، اور یہ پوری ننگا پروت، اور یہ فلاں پہاڑیاں، ان سب کے وزنوں کو جاننے والا اللہ ہے. سمندر میں کتنے لیٹر ملی لیٹر ہیں، اس تعداد کو جاننے والا اللہ ہے. سمندروں میں ذات بر اعظم ہے، کیا کہتے ہیں، اور ہر طرف سمندر پانی. یہ آپ کا یہ پانی تھوڑا سا نہیں، سارے سمندروں میں کتنے لیٹر ملی لیٹر ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علم میں ہے. اللہ جانتا ہے بارش کے قطروں کی تعداد جو آج تک برسے ہیں، جو قیامت تک برسیں گے، ان قطروں کی تعداد بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ جانتا ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کو، اور ساتوں آسمان اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. کیا کرو، ساتوں زمین کے اندر چلے جاؤ، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے. کیا کرو، ایک بڑا تہخانہ بنا لو اور اس کو 300 فٹ زمین سے اندر بنا لو، اور وہاں چھپ کر تم جو عمل کر رہے ہو، نیک یا بد، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اللہ سے تم کو چھپا نہیں سکتے، جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر شے اس کے سامنے ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی مان کر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور اللہ کے نافرمان دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہوتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ذکر مرکز میں پڑھتے تھے، کہنے لگے بس اسٹیشن ان کا گھر تھا، تو کہتے وہاں سے آ رہا تھا میں، تو راستے میں روٹ لگ گیا. اس وقت روٹ بہت زیادہ لگا کرتے تھے، آج کل تھوڑا چلو فلائی اوور یہ وہ بن گئے اسلام آباد منڈی میں. پہلے ایک ہی روڈ ہوتی تھی. روٹ کا مطلب یہ کہ روک لو بھائی، کوئی منسٹر آ رہا ہے، کوئی دوسرے بڑے ملک کا آ رہا ہے، کوئی جنرل گزر رہا ہے، کوئی فلان گزر رہا ہے، تو راستہ روک دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں جب روٹ لگا تو قدرتی میری گاڑی سب سے آگے تھی. تو آگے جو ہے ایک دو شخص کھڑے تھے، 2-3 سٹار ان کے کانوں پر، اور میں نے ان کو پوچھا حضرت کون آ رہا ہے؟ کوئی ڈی ایس پی یا ایس پی صاحب کوئی بڑے سٹار لگے ہوئے. میں نے پوچھا حضرت کون آ رہا ہے؟ انہوں نے آگے پنجابی میں کیا بہت بڑا خنزیر آتا ہے. کون آ رہا ہے؟ بہت بڑا خنزیر آنے والا. اب کیا ہوا کہ میں دیکھتا رہا وہیں کافی 5-25 منٹ 20 منٹ گزرے، تو اتنی میں ایک گاڑیاں گزرنا شروع ہوئی. کچھ آگے گاڑیاں تھیں، کچھ پیچھے تھی، اور جب وہ گاڑی گزری تو اس ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے زور سے ہاتھ بھی یوں کیا اور زمین پر ٹانگ بھی ماری. تو میرے دل میں اللہ نے سمجھائی کہ عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کہ جو سامنے بھی ہو، جو پیچھے بھی ہو. اور اللہ نے وہ دینداروں کو دی ہے کہ ہم نے دیکھا علماء کرام، دیندار لوگ سامنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کو ترستے ہیں، اور پیچھے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا اس کے الٹ سامنے جھنڈی والے کو صرف تو سارے مارتے ہیں، پیچھے کہتے اللہ کہہ رہا ہے مرے نہ جان چکا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے باغ والے نہیں جان چکا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کشمیر والے ہوتا ہے نا ایسے. یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. جب سے یہ آیا ہمیں آٹا ہی نہیں مل رہا، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا، ہمیں راشن نہیں مل رہا. اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو عزت کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو نام بنا دیتا ہے. اور اللہ جب ذلت کا فیصلہ کر دیتا ہے، بہت بڑی پراڑوں میں گدھے کو بٹھا لو تو کیا وہ عزت والا بن جائے گا؟ بہت بڑے محل بنا لو اور بڑا اے سی لگاؤ، اسپیکر لگاؤ اور بڑے باوا قسم کی ٹائلیں لگی ہوں اور موٹا گدا لگا دو سب سے مہنگا والا، اس بیڈ کے اوپر گدے کو جا کے بٹھا دو. بھائی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم عزت والے بن کے اللہ کی قسم عزت کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. اس اللہ سے تعلق اگر ریڈی والے نے لگا لیا تو یہ کامیاب ہو گیا. ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فاتنی فات کل شیء. اللہ کہتا ہے تو نے اگر مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہ پایا تو ناکام ہو گیا.
الف اللہ دا لتا دل میرا مینو بے دی خبر کائی بے پڑھیا مینو سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی عین غین دا فرق نہ جانا اے ہو گل الف سمجھائی بھلیا بول الف دے پورے جڑے کرن دل دی سکائی. ایک اللہ ہی ہے باقی سب دھوکا ہے دھوکا. ایک اللہ ہی ہے جو سنتا ہے سب کی. گنہگار سے گنہگار بندہ جب ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ 70 بار جواب میں کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. بتا میرے بندے ہاں میں حاضر ہوں حاضر ہوں. بدھ کا پجاری بدھ کے سامنے بیٹھا ہوا, ہم کہتے ہیں اردو میں بدھ اور اس کا صنم بھی کہتے ہیں نام صنم بدھ, اور وہ کیا کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم. 70 سال گزر گئے صبح و شام آ کر بدھ کے سامنے کیا کہتے ہیں یا صنم یا صنم. اب کہتے کہتے کیا ہوا زبان اس کی تھوڑی سلپ ہوئی, صنم کی جگہ صمد نکل گیا. اللہ الصمد کہا کریں زبان سے یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ الصمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہا کریں اللہ الصمد. زبان سے جو ہی نکلا صمد فوراً اللہ نے آواز دی بندے کو لبیک یا عبدی حاضر ہوں میرا بندہ کیا چاہتا ہے. فرشتے فوراً حیران ہوئے یا اللہ یہ تو 70 سال بیٹھ کر بدھ کو کہتا رہا یا صنم یا صنم, یہ سمجھ جو نکلا غلطی سے نکل گیا, اس کا ارادہ نہ تھا اور تو نے پھر بھی اس کو لبیک کہا. اللہ نے کہا یہی تو فرق ہے بندے میں بدھ میں اور مجھ میں. بدھ اور مجھ میں یہی فرق. بدھ بولتا نہیں تو اللہ کو پکارے ساری دنیا کے انسان مل جائیں, سارے پرند سارے پرند سارے حیوان سارے انسان سارے فرشتے سارے مشرق مغرب شمال جنوب والے انبیاء اولیاء صحابہ اہل بیت اتقیاء علماء میں اور آپ سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں, اللہ کو پکاریں. اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ سے فریاد کریں اپنے علم کے مطابق. اللہ سے جو جو مانگیں اللہ سب کو عطا دینے پر قادر ہے. 6010 کے قریب تقریباً زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہیں. سب زبانوں کو اللہ جانتا ہے. کشمیری میں پکار رہا, پہاڑی میں, اردو میں, پشتو میں, عربی میں, فارسی میں, جس زبان سے جس لہجے میں, حتیٰ کہ گونگوں کی بھی اللہ سنتا ہے. تو اللہ کو پکارنا چاہیے. اور اللہ قسم کھا کے کہتا ہے وعزتی وجلالی لأقطعن من يعبد غیری, کہ میں اس بندے کی, اللہ کہہ رہا ہے قسم کھا کر کہ میں اس کی امیدوں کو ضرور توڑوں گا کہ جو میرے غیر کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے. بندوں سے امیدیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بندوں سے بھی امیدیں یہ بڑا مال والا ہے میرا مسئلہ حل کر لے گا, یہ فلاں صاحب ہیں فلاں جنڈین کے پاس فلاں کرسی فلاں عہدہ یہ میرا مسئلہ حل کر لیں گے, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رضی اللہ فرمانے لگے کہ یہ شرک خفی ہے. ایک طرح کا کیا شرک ہے, یہ نیت لے کر جانا یہ میرا کام بنائے گا, یہ میرا مسئلہ حل کرے گا, یہ ہمارے معاون بن جائے گا. عزتی و جلالی لأقطعن حبل من يعبد غیری ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس يعبد غیری في الشدائد. اللہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے عزت اور جلال کی کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے ذلت کا لباس پہناؤں گا. اور کیا کرتا ہے وہ میرے غیر سے امیدیں بانٹتا ہے. کیا وہ تو دروازہ اس کا ہمیشہ بند ہوتا ہے, میرا دروازہ کیوں نہیں کھٹکاتا جو ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ, لیٹے ہوئے تھے, آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, اٹھو نماز پڑھو, نماز میں شرکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں راشن ختم ہو گیا, کھانے کا